پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہیں تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا، میں ان کو اپنے یہ خیال کرنا کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، یہ بہت باطل عقیدہ ہے۔ اور یہ پھر کہنا کہ مجھے نظر نہیں آتے، مجھے تو نہیں دکھاتے کہاں ہیں، لاؤ میں ملنے کے لیے جاؤں گا، بتاؤ ایڈریس دو۔ بھائی اگر تم نبی کے دور میں ہوتے نا تو بھی تمہیں نبی نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں کانوں پہ مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ کیا ڈال دیا؟ پردہ ڈال دیا۔ تو جب آنکھوں پہ پردہ ہی پڑا ہوا ہے تو دکھائی کیا دیں گے؟ بھائی صدیق اکبر نے نبی کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ حضرت ابوبکر نے، حضرت فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، تمام صحابہ نے، مولا کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اویس قرنی نے نہ دیکھ کے سب کچھ دیکھ لیا۔ حضرت اویس قرنی سے جب یہ ملنے کے لیے گئے نا صدیق حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات، تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے نبی کی باتیں بتاؤ، مجھے میرے نبی کا چال چلن بتاؤ، مجھے میرے نبی کی شکل و صورت بتاؤ۔ تو ان دونوں حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا شروع کیا اور کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع واقصر من المشرب، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، عظیم الراس، سر خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا، ازج الحواجب، بھویں گول خوبصورت تھیں، من غیر قرن، جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہیں تھے، بینہما عرق یدرہ الغضب، وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں بھڑکتی تھی، کان اشکل العینین، آنکھوں میں 5 خاصیتیں تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب حضرت عمر اور حضرت علی نے بتائی ہیں نا اویس قرنی کو، تو 22 سالہ زندگی سننے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 22 سال کی ہسٹری سننے کے بعد، حضرت اویس قرنی سر اٹھا کے پوچھتے ہیں کہ اے عمر و علی بتاؤ کیا تم نے نبی کو دیکھا بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نبی ہی کی بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ میرے نبی کا سایہ تھا، یعنی وہ جو تم نے دیکھا ہے اور تمام لوگوں نے دیکھا ہے وہ نبی کہاں؟ نبی کو دیکھنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو نبی کے حسن کی زیارت کر سکے۔ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حسن یوسف کے بارے میں پڑھا ہے، قرآن کے اندر 13ویں پارے میں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر ہے، لیکن ایک یہودی نے مجھ سے کہا تھا کہ اتنی صراحت کے ساتھ آپ کا ذکر نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے نور کے اوپر اللہ نے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، میری خوبصورتی کے اوپر اللہ نے میرے چہرے کے اوپر کتنے پردے ڈالے؟ 70,000 پردے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اگر چہرے پر سے ایک پردہ بھی ہٹا دیا جائے تو دنیا کی کوئی آنکھ میری زیارت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عائشہ لاڈلی بیوی تھی، فرمانے لگی یا رسول اللہ میں تو دیکھنا چاہتی ہوں، میں آپ کا حسن دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کی ساری خوبصورتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تاب نہیں لا سکو گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میری تمنا ہے میں آپ کی زیارت کروں۔ تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کے چہرے پر سے ایک پردے کو ہٹا دو جا کے۔ تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سے ایک پردے کو ہٹایا گیا تو حضرت عائشہ کھڑی دیدار کر رہی تھی نبی کا، لیکن فوراً بے ہوش ہو کر گر گئیں، غشی آ گئی، فوراً گر پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش میں آئیں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے مبارک میں سورج اتر آیا ہو، بلکہ میں سورج کو دیکھ لیتی ہوں کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ سورج کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے سے ملی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے میرے چہرے کے پردوں میں سے 70,000 پردوں میں سے ایک پردے کو ہٹایا تو عائشہ تم تاب نہ لا سکی۔ اگر میرا اللہ میرے 70,000 پردوں کو ہٹا دیتا تو دنیا کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو میری زیارت کر سکتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے حضور کو دیکھنے کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ بھائی ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دو میں مان لوں گا نبی، حضور نے کیے، اس نے آنکھوں سے دیکھا، نبی کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے اور معجزہ بھی دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے مانا؟ بھائی نہیں مانا، کیونکہ اللہ نے کیا کیا تھا؟
والا سمعی والا ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، صم بکم عمیون فہم لا یرجعون، گونگا بہرا اندھا بنا دیا، پیر تو موجود ہیں لیکن پیر صحیح جگہ پہ چلنے کے لائق نہیں، آنکھیں موجود ہیں لیکن نبی کو پہچان نہیں رہی ہیں۔ اور یہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، استغفر اللہ، تو یاد رکھیے کہ جب ان کے سامنے کوئی قرآنی دلائل پیش کرتا ہے نا اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے قرآن میں بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ وہ اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں۔ تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو شہیدوں کے بارے میں ہے، جو شہید کر دیے جائیں وہ مردہ نہیں ہیں، بلکہ باقی تو سارے لوگ معاذ اللہ مردہ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب شہید کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا، تو ظاہر سی بات ہے نبی کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو جب نبی کا مرتبہ بڑا ہے تو جب شہید کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہید نہیں مرتا ہے، شہید زندہ رہتا ہے، تو پھر نبی کے بارے میں تم ایسا کیسے خیال کر سکتے ہو؟ بھائی جو جنت ہے نا 8 قسم کی ہے، جو نیچے درجے کے لوگ ہیں، تو نیچے درجے کے لوگوں کو اگر 70,000 حوریں ملیں گی تو اوپر والوں کو کیا نہیں ملیں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو اوپر والے جنت کے لوگ ہوں گے، اوپر درجے کے لوگ ہوں گے، انہیں اور زیادہ اچھی ملیں گی۔ آپ کسی جگہ پر پہنچے کوئی روم لینے کے لیے ہوٹل میں، اور اس نے کہا کہ بھائی نیچے والی بلڈنگ میں جو ہیں وہ 2,000 روپے پہ روم ملے گا، اوپر والی میں 5,000 روپے۔ اب ہم 2,000 روپے والے روم میں پہنچے تو وہاں پہ کولر لگا ہوا ہے، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یار اس میں کولر ہے تو اوپر جو 5,000 روپے پہ مل رہا ہے اوپر والی بلڈنگ میں تو اس میں کولر نہیں ہوگا؟ یار جب 2,000 والے میں ہے تو 5,000 والے میں کیوں نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اے سی بھی ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب شہیدوں کا یہ مقام ہے کہ وہ مارے جائیں اللہ کے راستے میں، جو شہید ہو جائیں، تو وہ مردہ نہیں ہے، تو نبی کیسے معاذ اللہ مردہ ہو سکتے ہیں؟ بھائی جب ایک نیچے نبی سے چھوٹا مقام ہے شہید کا، جب شہید نہیں مرتا ہے تو نبی کے بارے میں تم کیوں خیال کر رہے ہو؟ اگر اللہ یہ کہتا نا نبیوں کے بارے میں کہتا کہ نبی کا جسم مٹی نہیں کھاتی، اگر تو پھر یہ شہیدوں کے اوپر آپ بات فٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے نیچے والوں کے لیے کہا، یعنی شہید نہیں مر کر مٹی میں ملتے، تو پھر یہ آپ آٹومیٹک جو اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو گئے کہ جب چھوٹے درجے والوں کو مٹی نہیں کھا رہی ہے تو اونچے درجے والوں کو کہاں سے کھائے گی؟ بھائی جب آپ ایک پولیس والے پہ، ایک جو دروغہ ہے اس پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو آپ ایس پی پہ کیسے اٹھائیں گے؟ ایس پی پہ ہاتھ اٹھانے کے خیال بھول جاؤ۔ جب کم درجے والے سے آپ بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو اونچے درجے والے سے کیسے کر سکتے ہو؟ تو جب شہید کا یہ مقام ہے جو نبی سے کم درجہ رکھتا ہے تو نبی کا کیا مقام ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر حدیث میں واضح فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر نبی کے، انبیاء کے جسم کو، یعنی قبر کی مٹی انبیاء علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی، اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ تمام چیزیں حدیث و قرآن میں ملتی ہیں، لیکن ہم جب اس پہ عمل کریں گے، مانیں گے، سمجھیں گے، جب سمجھ میں آئے گا نا، یا ایسے ہی ہم بس فضول کی اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا جو فرقہ ہے نا وہ فرقہ کیا چاہتا ہے، ہماری جماعت کی جو سوچ ہے تو ہماری تقریر جماعت کی سوچ سے الگ نہ ہونی چاہیے، چاہے وہ قرآن کے خلاف چلی جائے، حدیث کے خلاف چلی جائے۔ یہ تھنکنگ جب تک نہیں ختم ہوگی کہ ہاں ہمارے